بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روشنی چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد بلال بن خالد اور میرے ساتھ ڈاکٹر محمد خالد منیر فاروقی موجود۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کیسے ہیں بیٹا، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک۔ کل یار لاہور میں بڑا حادثہ ہوا، اس میں کئی معصوم جانیں ضائع ہو گئی۔ اللہ پاک ان سب کو جو شہید ہوئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور جو لوگ حادثے میں زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ تو بیٹا آپ کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہو؟ ہاں جی۔ اچھا یار، آج میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے ذہانت کے بارے میں، کہ ذہانت کسے کہتے ہیں؟ ذہانت سے مراد یہ کہ ذہنی صلاحیت ہے جس سے ہم چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں، ان کو یاد رکھ سکتے ہیں، اور پھر جب ان کی ضرورت پڑے تو اس کو دوبارہ سے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل درست آپ نے فرمایا۔ سیکھنے کی صلاحیت، جانچنے کی صلاحیت، اور علم کو سٹور کرنے کی صلاحیت، اور اس کو دوبارہ ریپروڈیوس کرنے کی صلاحیت، اس کو ہم ذہانت کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ذہانت کس طرح، کتنے ٹائپس کی ہو سکتی ہے؟ ذہانت مختلف اقسام کی ہو سکتی ہے جی، اگر ہم دیکھیں تو ایک انڈیویجول کے طور پہ ذہانت ہو سکتی ہے، انڈیویجول انٹیلیجنس جس کو ہم کہیں گے۔ اوکے۔ پھر اگر ہم دیکھیں بہت سارے لوگوں کا ایک گروہ، اس کے اگر ہم دیکھیں تو پھر ہم کلیکٹیو انٹیلیجنس اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ویری گڈ۔ یعنی آپ کا خیال ہے کہ انٹیلیجنس دو طرح کی ہوتی ہے، ایک انڈیویجول کی، ایک انسان کی ذات کی ذہانت، اور ایک معاشرے کی، معاشرتی ذہانت۔ تو انڈیویجول انٹیلیجنس جو ہے دیٹ الٹیمیٹلی لیڈس ٹو کلیکٹیو وزڈم، کلیکٹیو انٹیلیجنس۔ ایک آدمی کی ذہانت اگر تمام لوگ اسی طرح ذہین ہوں تو وہ معاشرہ اجتماعی ذہانت کا حامل ہوتا ہے۔ لیکن یار افسوس کی بات ہے، پاکستان میں نے جو دیکھا ہے، یہاں پہ انڈیویجول انٹیلیجنس اور انڈیویجول وزڈم تو بہت زیادہ موجود ہے، لیکن ہمارا معاشرہ کلیکٹیو انٹیلیجنس سے دور ہے۔ اس کی ریزن مجھے بہرحال سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم لوگ جہاں پہ اپنی ذات انوالو ہوتی ہے اور ایک انسان کا تعلق ہوتا ہے، وہاں تک ہم اپنی ذات کی حد تک ذہانت کا بہت خوبصورت استعمال کرتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے، اپنے مفاد کی جہاں بات پڑتی ہے، خود غرضی والی بات ہے، وہاں پہ ہم ذہانت کا بہت خوبصورت استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ اجتماعی ذہانت کی یا کلیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہوتی ہے، تو یار بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں ناپید ہے۔ یہ اور جو اجتماعی ذہانت کی ایبسنس ہے وہ اجتماعی غلطی کو جنم دیتی ہے، اور جب کوئی قوم اجتماعی غلطی کر بیٹھتی ہے تو تاریخ اس کو بہت برا سبق سکھاتی ہے۔ اسی لیے ہمارا معاشرہ اور ہمارا ملک آگے ترقی نہیں کر سکا، آج تک وہ مقام نہیں حاصل کر سکا جس کا خواب ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا تھا یا ہمارے قائد نے دیکھا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم انڈیویجول انٹیلیجنس پہ تو بہت زیادہ غور کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اجتماعی شعور کا فقدان ہے۔ ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں۔ ایک ملک تھا، چلو ہم مثال کے طور پہ اس کا نام فرض کر لیں سفید جزیرہ۔ وہاں پہ ایک بزرگ آدمی تھے اور ان کا ایک چیلا تھا، گرو اور چیلا اکٹھے رہتے تھے۔ جو گرو تھے وہ روز اللہ کی عبادت کرنے کے بعد مصلے پہ دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے کہ یا اللہ ہم پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، اور اس ملک کی جو زمام حکومت ہے یا اللہ کسی طرح تو مجھے عطا کر دے۔ اگر ایسا ہوا تو اس ملک میں ہر غریب کی مدد میں کروں گا، ہر مظلوم کا میں سہارا بنوں گا، اس ملک میں عدل اور انصاف کی حکمرانی ہوگی، اس ملک میں
شعوری ترقی ہوگی، اس ملک میں یا اللہ تیرے دین کا بول بالا ہوگا، اس ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی، اس ملک کو میں جنت کا ایک نمونہ بنا دوں گا۔ ان کا چیلا بھی ان کے ساتھ مسلح پہ بیٹھ جایا کرتا اور ان کی دعا سنا کرتا۔ وہ بزرگ روز عبادت کے بعد ان کا یہی معمول تھا کہ وہ جانماز پہ بیٹھ کے یوں ہی دعا کرتے۔ دن گزرتے گئے، مہینے سالوں میں بدلے اور بہت سارے سال گزر گئے۔ وہ چیلا جو ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، پہلے چھوٹا تھا، پھر بڑا ہو گیا، پھر جوان ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ بزرگوں کی دعا تو قبول نہیں ہوئی۔ اب جب وہ بزرگ ضعیف ہو گئے اور وہ جانماز پہ بیٹھتے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، ان کا چیلا بھی اب وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے جانماز پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا۔ ادھر وہ نیکی کی دعا مانگتے، ادھر یہ چیلا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ ایک دفعہ ایسا کرشمہ ہو جائے کہ مجھے اس ملک کی حکومت میسر آ جائے، تو پھر میں دیکھو اس ملک میں کیسے آگ لگاتا ہوں، کیسے اس ملک کو تباہ و برباد کرتا ہوں، کیسے اس ملک کو اجاڑ کے رکھ دوں گا۔ ایک دفعہ یا اللہ تو میرے ہاتھ یہ حکومت عطا کر دے۔ وہ بزرگ سنتے لیکن ضعیف تھے، اب اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن سوچتے دل میں کہ یا اللہ یہ کیسا میرا چیلا ہے، یہ کیسی باتیں کرتا ہے۔ لو بھی کرنا خدا کا یہ ہوا کہ اس ملک کے کوئی بادشاہ وہ فوت ہو گئے اور تخت کے بہت سارے دعوے دار ہو گئے۔ ان کے درمیان میں کوئی ایسا سازش ہوا، ایسی کوئی معاملہ چلا کہ کسی ایک پر اتفاق رائے سے بادشاہت قائم نہ ہو سکی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی ملک کے قلعے کے مشرقی دروازے سے پہلا شخص داخل ہوگا وہ ہمارا بادشاہ ہوگا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ گرو کا چیلا صبح بھوک کے مارے تنگ تھا، تو وہ نکلا کہ کوئی کھانے کو چیز ملے، تو اس نے شہر کا رخ کیا اور مشرقی دروازے سے سب سے پہلے وہ انٹر ہوا۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں اور سبحان اللہ کہتے ہوئے لبکے کے بادشاہ سلامت آ گئے، اور انہوں نے گرو کے اس چیلے کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ یہ ان کی اجتماعی غلطی تھی۔ انہوں نے جب اس کو بادشاہ بنا لیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ یا اللہ تو نے میری دعا قبول کر لی۔ اس کے بعد پھر وہ ہوا کہ جس کا اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ میں اس ملک میں تباہی اور بربادی کی آگ لگا دوں گا، اس ملک کو اجاڑ دوں گا۔ اور جب لوگ پریشان ہوئے کہ ہم نے کس بلا کو اپنے اوپر حکمران مسلط کر دیا، تو انہوں نے تحقیق کی کہ یہ کہاں سے آیا، یہ کون شخص ہے۔ تو کسی نے بتایا اس طرح یہ ایک گرو کا چیلا ہے، اگر اس بلا سے نجات چاہتے ہو تو اس گرو کو دوبارہ سے بلاؤ، ان کی بات مانتا ہے، شاید یہ آپ کی جان چھوڑ دے۔ وہ لوگوں نے کسی طرح سے ان گرو کا پتہ کیا، ان کو وہاں سے لائے اور آپ بادشاہ سلامت کے دربار میں ان کو پیش کیا کہ گرو جی اپنے چیلے کو روکیے اس قدر ظلم اور ستم سے کہ عوام تنگ ہیں، حالات بہت دگر ہوئے۔ گرو جی جب تشریف لائے تو بادشاہ سلامت نے دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا گرو جی نہ یہ بات نہ کرنا جو آپ بات کرنے آئے ہیں، یہ بات نہ کرنا، میں ان سے انتقام لوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے اوپر اب مسلط کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ان کی بھلائی مقصود ہوتی تو آپ نے برسوں ریاضت کی اور راتوں کو اٹھ کے ان کی فلاح کے لیے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے حکمرانی عطا کر دے، اور میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول نہیں کی اور میری دعا قبول ہو گئی، تو آپ واپس چلے جائیے، میں آپ کی یہ بات نہیں سنوں گا۔ اور وہ اسی طرح اس ملک پہ حکمران مسلط رہا، اس نے اس ملک کے لوگوں کا کچومر نکال دی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ لوگ اجتماعی غلطی کا شکار ہو گئے۔ تو جو قومیں بیٹا اجتماعی غلطی کا شکار ہو جاتی ہیں تو ان کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ تو میرا آپ سے اور اپنے سننے والوں سے یہی التجا ہے کہ سوچئے، اپنے لیے سوچئے، لیکن اس وطن کے لیے بھی سوچئے
سوچئے کہ کیا ہم کسی ایسی غلطی کا شکار تو نہیں ہو رہے جس کا نتیجہ ایسی بربادی اور کوتاہی میں نکلے۔ آج کی گفتگو کو یہاں ہم سمیٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے اور گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔